اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود و سلام کا مدینے میں جو تحفہ بھیج دیتا ہے، درود و سلام کا مدینے میں جو تحفہ بھیج دیتا ہے، خدا اس کی حفاظت کو فرشتہ بھیج دیتا ہے، اور خدا اس بیٹے کی کمائی میں دیتا ہے برکت، خدا اس بیٹے کی کمائی میں دیتا ہے برکت جو اپنے ماں باپ کو مدینہ بھیج دیتا ہے، جو اپنے ماں باپ کو مدینہ بھیج دیتا ہے۔ یہ بھی شعر ملاحظہ کریں کہ ہے سب دعاؤں سے بڑھ کر دعا درود و سلام، ہے سب دعاؤں سے بڑھ کر دعا درود و سلام، کہ دور کرتی ہے ہر ایک بلا درود و سلام۔ بسد خلوص ادب و احترام سے پڑھیے کہ خود بھی سنتے ہیں نور خدا درود و سلام۔ آئیے ہم اور آپ قرآن پاک کی اس آیت ربانی پہ عمل کرتے ہوئے اللہ ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جو بھی انسان، مفتی بلال صاحب ماشاء اللہ صلاۃ والسلام پہ تقریر کر رہے تھے، جو بھی انسان یہ کہے گا کہ میں صلاۃ والسلام نہ پڑھوں گا، میں یا نبی سلام نہیں پڑھوں گا، اسلام سے نکل جائے گا۔ پوچھیے علماء کرام سے، نکل جائے گا؟ نکل جائے گا؟ بولیے نا حضرت، نکل جائے گا نا؟ علماء کو گواہ بنانا پڑتا ہے، ابھی ہم بتائیں گے، علماء کو گواہ بنانا پڑتا ہے، اس لیے کہ صلاۃ و سلام پڑھنے کا ثبوت آج ہم علماء کرام اسی سے بات کر لیتے ہیں۔ سر چلیے، صلاۃ و سلام کا جو ثبوت پروف ہے وہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ کس سے ثابت ہے؟ آج علماء مخاطب ہم سے قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اب جو وسلموا تسلیما تاکید کے ساتھ آیا ہے، تسلیماً سلموا تاکید کے ساتھ آیا ہے کہ صلاۃ و سلام پڑھنا ضروری ہے، اسی لیے کہ کوئی گارنٹی نہیں تمہاری نماز قبول ہو یا نہ ہو، تمہاری عبادت قبول ہو یا نہ ہو، مگر یہ درود و سلام ایک ایسا عمل ہے جس عمل میں ہم اور تم شریک نہیں ہو بلکہ اللہ بھی شریک، اس کے نوری فرشتے بھی شریک۔ اب جس عمل میں اللہ شریک ہو، فرشتے شریک ہو، تو وہ قبول ہی قبول ہے۔ بولیے نا، قبول ہی قبول، وہ قبول ہی قبول ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، حملہ جو ہے نماز پہ نہیں ہوا ہے، حملہ نماز پہ نہیں ہوا ہے، حملہ داڑھی پہ نہیں ہوئی، حملہ جو ہے حج اور زکوٰۃ پہ نہیں ہوئی، حملہ ہوا ہے ایمان پہ۔ کہاں پہ ہوا ہے؟ اور جہاں حملہ ہو، جہاں اٹیک ہو، اس کی حفاظت ضروری ہے۔ اس کی حفاظت بولیے تو، ابھی ایک لاٹھی وہاں حضرت رکھے ہوئے، تھوڑا دیجیے لاٹھی کو ذرا، آسا آسا، ماشاء اللہ علماء کرام آسا لے کر کے آئے ہیں، سنت مصطفیٰ ادا کر رہے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے ایسے ایسے ہمارے بڑے بڑے علماء کرام یہاں پہ تشریف فرما۔ یہ دیکھیے لاٹھی، یہ آسا ہے۔ میں نے کتاب میں پڑھا ہے، جس کے پاس لاٹھی ہوتی ہے شیطان اس کے پاس نہیں آتا ہے، شیطان اس کے پاس۔ مجھے ایک بات بتائیے، اس لاٹھی سے اگر ہم سر پہ ماریں گے تو کیا آپ پیر کی حفاظت کیجیے گا؟ سر کی حفاظت کیجیے گا۔ پاؤں پہ ماریں گے تو کیا سر کی حفاظت کیجیے گا؟ پاؤں کی حفاظت کیجیے گا۔ تو جہاں اٹیک ہو، سر پہ ماریں گے، اس کی حفاظت نہیں کیجیے گا تو سر پھٹ جائے گا، سر پھٹ جائے گا، آپ مر جائیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے، اٹیک جہاں پہ ہو حفاظت اس کی ضروری ہے، سیفٹی اس کی ضرورت ہے۔ نماز پہ اٹیک نہیں ہوا، روزہ اور زکوٰۃ پہ اٹیک نہیں ہوا، کوئی بھی مسلمان نماز کا انکار نہیں کرتا ہے۔ اٹیک ہوا ہے ایمان پہ، تو کربلا کے میدان سے آقا حسین نے یہ پیغام دیا کہ جان چلی جائے تو دے دینا، خاندان اجڑ جائے تو دے دینا، مگر میرے نانا کا دیا ہوا ایمان جانے مت دینا۔ کہو سبحان اللہ۔ اور ایمان نام کیا ہے؟ ایمان نام ہے نبی کی ادب کا، نبی کی تعظیم کا، نبی کی محبت کا۔ مجھے ایک بات بتائیے آپ حضرات، کوئی انسان موبائل میں
ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ بنا کر کے میرے اذان گاچی رحمت اللہ علیہ کو لچا لفنگا کہے گا، ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ بولیے، یہ برداشت کر سکتا ہے؟ لچا لفنگا، ہمارے علماء کرام سب نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے. ایک انسان کہتا ہے، چونکہ آج بس میں وہی باتیں بول کر کے میں تقریر ختم کر دوں گا. پہلے ایک بار پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ آواز سے. اس پہ کافی احادیث ہے، پیش کر سکتا ہوں. آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ. عزیزان محترم، وہ انسان آج مبارک لونگ کی زیارت آپ کریں گے نہ کریں گے؟ مبارک لونگ پتھر، وہ پتھر جنگ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے شکم مبارک پہ باندھا تھا. وہی پتھر کا ٹکڑا ہمارے باغماری شریف میں رکھا ہوا ہے، اور جس کی زیارت آج مرشد کے مقدس ہاتھوں سے کرائی جائے گی. بات وہی بول رہا ہوں جو ہمارے دربار سے تعلق ہے. اب اس پتھر کے بارے میں کوئی کہہ دے کہ ہم کو بخاری سے ثبوت چاہیے، ہم کو مشکات شریف کی حدیث سے ثبوت چاہیے ہم کو، تو اب بتائیے اسی حوالے سے، اسی تناظر میں میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا. آج اس لچا لفنگا وہ ہے یا لچا لفنگا ہم ہے؟ لچا لفنگا کون ہے جو چھوٹی ایسی کوٹری میں بیٹھ کر ویڈیو کلپ بناتا ہے؟ ماں نے دودھ پلایا تو میرے سامنے تو آ جائے نا، اس لیے کہ میری ماں نے گیدڑ نہیں بنایا ہے، شیر بنایا ہے، اور میرے مرشد نے ہم کو شیر بنایا ہے، گیدڑ نہیں. جینا ہے تو شیر کی طرح جیو، گیدڑ کی طرح نہیں. اس لیے کہ میں کیا جاؤں ادھر، پھر ٹائم ہو جائے گا، پھر ہمارے سعید البھائی کہیں گے بھیا بہت زیادہ بول رہے ہیں، باتیں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی بھائی، تو دقت ہو جائے گی. میرے دوست لوگ ہیں، ہم سے مذاق بھی بہت کرتے ہیں یہ لوگ. درود شریف پڑھیے، اللہم صلی وسلم علی کلام ذکر رسول الکریم. مکمل گفتگو ہے. موبائل رکھیے ساتھ، موبائل نوٹ کیجئے. آپ کو سکھانے کے لیے، آپ کو جواب دینے کے لیے، اسی لیے کہ بہت سارا پیر بھائی ہم جہاں جاتے ہیں، مولانا سرور صاحب اس کے بارے میں بولیے نا، اس کے بارے میں بولیے نا، تو بور ہونے کا ثبوت پروف نہیں ہے. اس لیے ان کا چومنا، ان کی عظمت کرنا، ان کا ادب کرنا منع آچے، یہ آچے منع آچے. ہندوستان میں بہت ساری جگہ ایسی ہے جہاں سرور کائنات کی منہ مبارک، چول مبارک جو ہے نا کی زیارت ہوتی ہے، مگر ہمارے دربار میں الحمدللہ میں تو دنیا والوں سے کہنا چاہوں گا کہ آؤ، ہم جب ایک ولی کی اتنی تعظیم کرتے ہیں، اتنا ادب کرتے ہیں، تو ہم اپنے آقا کا کتنا ادب کرتے ہوں گے. سبحان اللہ. ہم اپنے نبی کا ہم کتنا ادب کرتے ہیں. اس ہندوستان میں بہت ساری جگہ ایسے ہیں جو بال مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے، نہ اس کا پتہ ہے نہ اس کا ثبوت. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال ہے، چول ہے، یا پھر یہ پتھر مبارک ہے. اب آئیے اصل بات کی طرف. یہ کتاب ہے جال حق. اگر ہندی میں یہ کتاب ملے تو لے لیجئے گا آپ. اس میں کوسچن بھی ہے، ہر سوال کا جواب بھی ہے. کہیے سبحان اللہ. آپ عالم بن جائیں گے. ابھی عرس میں آئے، بعض لوگ کہتے ہیں کسی ولی کی بارگاہ میں جانا، عرس میں جانا ناجائز ہے. جواب ملے گا اس میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے مل سکتے ہیں. کہیے سبحان اللہ. نبی نے علم لدنی سیکھنے کے لیے ولی کے پاس گیا. کس کے پاس بولیے؟ ولی کے پاس. تو ہم سب موجودہ حضور کی بلا کے پاس آئے علم لدنی سیکھنے کے لیے. کہیے سبحان اللہ. علم لدنی کسے کہتے ہیں؟ آپ قرآن پڑھو جا کر کے پتا چلا جائے گا. وہ اللہ کے کچھ راز و نیاز اور بھید ہوتی ہے، اسرار و کشف کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں علم لدنی. تو ہم سب یہاں علم لدنی سیکھنے کے لیے آئے. سبحان اللہ. اور ہمارے حضرت کہہ رہے تھے ہم سب ولی بن گئے ہیں. سبحان اللہ بولیے. اور انشاءاللہ آئندہ سال آئیں گے. ولی بولنا بہت آسان ہے، ولی بننا بہت مشکل ہے. ولی بننا بولیے بہت مشکل ہے. تو عزیزان محترم آئیے، وقت کو دیکھتے ہوئے، اس لیے کہ وقت کا خیال رکھنا ہے مجھے.
تبرکات کے لیے ثبوت کے لیے مسلمانوں میں یہ جو مشہور ہے یہ حضور کے تبرکات ہیں بس کافی ہے. کیا بولیے؟ مسلمانوں کے اندر یہ فیمس ہے کہ یہ حضور سرور کائنات کے تبرکات ہیں، اس ثبوت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، بس اتنا ہی کافی ہے. اس کے لیے حدیث بخاری کی ضرورت نہیں ہے. ہر چیز کا ثبوت دینے کے لیے اس کا ثبوت یکساں نہیں ہوتا ہے، برابر نہیں ہوتا ہے. سنیے آگے. زنا کے ثبوت کے لیے 4 متقی مسلمان کا ہونا ضروری ہے. کتنے مسلمان کا؟ 4 متقی مسلمان کا ہونا ضروری ہے. دوسرے مالی معاملات کے ثبوت کے لیے، پروف کے لیے 2 کی گواہی کافی ہے. رمضان کے چاند کے لیے صرف ایک عورت کی خبر معتبر ہے. نکاح، نسب، یادگاروں اور اوقات کے ثبوت کے لیے صرف شہرت یا خاص نشانی کی پہچان کافی ہے. ایک پردیسی آدمی کسی عورت کو ساتھ لا کر کسی کے کوارٹر میں رہتا ہے، میاں بیوی کے روپ میں آپ اس کی پہچان کو دیکھ کر کے آپ یہ گواہی دے سکتے ہیں کہ یہ میاں بیوی ہے. یہ کیا بولیے؟ یہ میاں بیوی ہے. ہم کہتے ہیں فلاں کا بیٹا، فلاں کا پوتا، کہتے ہیں نا جی وہ فلاں کا بیٹا ہے، وہ فلاں کا پوتا ہے. اس کا نہ ثبوت قرآن سے ہے، نہ حدیث سے ہے، نہ ہماری والدہ کے نکاح وہاں موجود ہے. موجود ہے بولیے؟ مگر مسلمانوں میں اس کی شہرت ہے، اتنا کافی ہے. اسی طرح یادگاروں کے ثبوت کے لیے صرف شہرت معتبر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا یہ لوگ زمین کی سیر نہیں کرتے کہ دیکھیں ان سے پہلے والوں کا کیا انجام ہوا. اس آیت میں